فیصل آباد. تھوڑا سا مزید قریب. جزاکم اللہ خیر. میں اس طرف ہو جاؤں. ہاں ہاں صحیح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا حضرت قبلہ الشیخ فیض رسول حافظہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں، جنہوں نے مجھ گنہگار کو، کم علم کو آج کی اس محفل میں مدعو کیا. اللہ جل وعلا آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. ان تمام اکابرین ملت، اکابرین امت کی بارگاہ میں معروضات پیش کرنا یقیناً یہ مجھ بے بساط کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا اپناپن ہے، آپ کا پیار ہے کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. اس مختصر رفاقت میں چند باتیں حضرت کے حکم پر، اور جناب ڈاکٹر صاحب امریکہ میں جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، ڈاکٹر عثمان صاحب، اور قبلہ ڈاکٹر غفران صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے سردار صاحب کے حکم پر عقیدہ اہل سنت اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور سرکار محدث اعظم رحمہ اللہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا عن یمینہ و شمالہ. پہلے ایک سیدھی لکیر کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، ثم قال: هذا سبیل اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ دائیں جانب 6 لکیریں کھینچی، ایک سیدھی لکیر، دائیں جانب 6، پھر بائیں جانب 6، اور ہر ایک پر مزید 6 لکیریں. سو ایک سیدھی لکیر، پھر دائیں جانب 6، بائیں جانب 6، اور دائیں جانب جو 6 ہیں ان میں سے ہر ایک پر مزید 6، اور بائیں جانب جو 6 ہیں ان پر بھی مزید 6 اور 6 ضرب 6، 6 ضرب 6، 6 times 6 is 36, and on the left hand side 6 times 6 is 36. 36 اور 36 کتنا ہے؟ 72. 72 لکیریں کھینچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ان تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. کوئی قرآن کے نام پر دعوت دے رہا ہے, کوئی حدیث کے نام پر دعوت دے رہا ہے, کوئی تبلیغ کے نام پر دعوت دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. اور راستے کتنے ہیں؟ 36 دائیں جانب, 36 بائیں جانب. اب آپ ذرا تصور باندھیں, تخیل باندھیں, تو ظاہری طور پر یہ راستہ سیدھا نظر نہیں آتا. سیدھا راستہ تو درمیان والا ہے نا, درمیان میں سیدھا راستہ ہے. دائیں جانب کچھ راستے ہیں, بائیں جانب بھی کچھ راستے ہیں. ہر راستے پر اگر آپ 6 لکیریں بنائیں گے تو ایک گولائی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ راستہ گول سا نظر آئے گا, گول ناستہ نظر آئے گا. مجھے محدث اعظم علیہ رحمہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں, رہتا تو گول باغ میں ہوں لیکن میرا عقیدہ گول مول نہیں ہے. ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے, سیدھے راستے پر کار بند رہو, اعلی حضرت کے راستے پر کار بند رہو. فرماتے ہیں رہتا تو گول باغ میں ہوں لیکن عقیدے میں گول مول نہیں ہے, عقیدہ سیدھا ہے, صراط مستقیم ہے. ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ درست راستہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کوئی سیدھا راستہ کا مدعی ہے کہ میں بھی سیدھے راستے پر ہوں. قرآن و سنت سے تو ہر شخص استدلال کرتا ہے نا, جو آپ سے صلح کلیت, تفضیلیت, بدعقیدیت کے حوالے سے ہندوستان والوں نے بھی مجھے کہا کہاں جا رہے ہو. ہم تو سمجھتے تھے کہ محدث اعظم علیہ رحمہ ہمارے نظریات پر کاربند ہیں, لیکن بڑی صلح کلیت پھیل رہی ہے. الحمدللہ یہاں آ کر تسلی ہوئی, قلبی تشفی ہوئی کہ آج بھی سرکار محدث اعظم علیہ رحمہ کے نظریات پر یہ سلسلہ, یہ خانوادہ کاربند ہے. جن سے میری ملاقات ہوئی ہے میں ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے میں ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اور یہ بات چونکہ میری گفتگو یہاں بھی سنی جاتی ہے, ہندوستان میں بھی سنی جاتی ہے, اور ابھی لائیو بھی بہت لوگ سن رہے ہوں گے, ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو نظریہ, جو عقیدہ بریلی کے مجاہد کا تھا وہی محدث اعظم پاکستان کا ہے, اور وہی ان کے خانوادے کا ہے, وہی ان کے چاہنے والوں کا ہے, اور وہی ان کی تعلیمات کا پرچار کرنے والوں کا ہے. اللہ جل وعلا آپ کو سلامت رکھے. بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے نظریات میں پختگی دیکھ کر, اصولی نظریات میں, اصولیات میں پختگی دیکھ کر. اللہ جل وعلا تادم آخر ہمیں ہر قسم کی صلح کلیت سے محفوظ رکھے, کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے ایک ہی راستہ ہے, راستہ ایک ہی ہے. ہر راستے پر کوئی عقائد کے نام پر, کوئی تبلیغ کے نام پر, کوئی غیر مسلموں کو دعوت دینے کے نام پر, کوئی یونیورسٹیز میں تبلیغ کے نام پر کہ ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں کام کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ بدعقیدہ کے ساتھ فلاں معاملے میں سٹیج شیئر کرنا جائز ہے. سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ نے تو وضاحت کر دی کہ اگر کوئی متمکن بدعقیدہ گمراہ شخص ہو اور وہ سٹیج پر آئے تو عالم اہل سنت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رد کرے, رد کرنا ضروری ہے. یہ عوام کے لیے نہیں ہے. ہاں, عوام کے ساتھ ایسا بدعقیدہ, ایسا گمراہ شخص جو ابھی جستجو میں ہو, تلاش میں ہو, اس کے ساتھ آپ کچھ مراسم رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی شرطیں ہیں جو شیخ عبد الغنی النابلسی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی, شیخ یوسف النبہانی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی, اور سارا سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ نے تو بالکل وضاحت کر دی, بہت واضح طور پر بیان کر دیا کہ کب بدعقیدہ کے ساتھ سٹیج شیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو اعلان تو بہت کیے جاتے ہیں, لیکن پھر جب کوئی بدعقیدہ سٹیج پر بیٹھا ہو تو پھر اس کا رد نہیں کیا جاتا. سٹیجوں پر تعریفیں کر دی جاتی ہیں اور پھر پوچھا جائے رد کیوں نہیں کیا, تمہاری رضویت کاہے کی, کیا ہوا تمہاری رضویت کو, تو کہا جاتا ہے کہ پس پردہ ہم نے رد کر دیا تھا, سٹیج کے پیچھے ہم نے رد کر دیا تھا. تو یہ رد بدعقیدہ کا رد نہیں ہے, یہ رد سرکار اعلی حضرت کے معیارات پر پورا نہیں اترتا. میں عرض کر رہا تھا کہ آج قرآن کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے. اب جس کے پاس جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. انسان ایک ذہنی خلش و ارتباک کا شکار ہوتا ہے, ایک ذہنی تشویق کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی قرآن تو سب پیش کر رہے ہیں, قرآن تو سارے پڑھ رہے ہیں, نورانیت کے منکر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. جو فقط نور, جو فقط بشر سمجھتے ہیں
وہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ جو نوری بشر مانتے ہیں وہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علیاذ باللہ قرآن کریم کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو حضور کے وسیلے کو مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ بھی آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں۔ جب سب قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں اور یہاں کی یونیورسٹیز میں کالجز میں ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کے مابین حد فاصل کیا ہے، حد امتیاز کیا ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تو آج کی اس مختصر رفاقت میں ایک اصول دیتا ہوں، انتہائی آسان قاعدہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کوئی گمراہ شخص آپ کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک سمپل اصول، کیونکہ سارے قرآن پیش کرتے ہیں نا، اور ہدایت کے لیے قرآن ضروری تو ہے کافی نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے قرآن ضروری ہے لیکن ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت کی راہوں پر گامزن نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ماضی کے قدریہ بھی قرآن پیش کرتے تھے، جبریہ بھی قرآن پیش کرتے تھے، مرجیہ بھی قرآن ہی پیش کرتے ہیں، دور حاضر کے قادیانیہ بھی قرآن ہی پیش کرتے ہیں علیہ باللہ۔ اسی طرح آج کچھ لوگ ہماری نوجوان نسل کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے خودکش حملوں پر آمادہ کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہر مشرک کو قتل کر دو، جہاں پاؤ جس حالت میں پاؤ اسے قتل کر دو۔ برطانیہ میں امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل جو یہاں سے پاکستان سے برطانیہ میں نوجوان گئے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مشرکین کو قتل کر دو۔ تو آج اسلام کو دہشت گردی سے نتھی کرنے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، اور صوفیاء کے پاس آپ جائیں گے محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ بھی قرآن پیش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے تمام انسانیت کو بچایا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ امن کا پیغام پھیلانے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں اور دہشت گرد بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم فیصلہ کیسے کریں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل نظریات کا پرچار کر رہا ہے؟ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا، اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے امام قرطبی نے اس کی تفسیر کی ہے، اور وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ کے تحت فرمایا کہ یہ اسی امت کا ترہ امتیاز ہے، اسی امت کی خصوصیت ہے، اسی امت کی اسپیشیالٹی ہے کہ اس امت میں اجتہاد کا تصور ہے، اس امت میں مجتہدین پائے جاتے ہیں۔ ماضی کی امتوں میں مجتہد نہیں پائے جاتے، نہ ہی مجددین کا تصور تھا نہ ہی مجتہدین کا تصور تھا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک سوال قائم کیا کہ ماضی میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 کیوں ہیں؟ ماضی میں کتنے فرق تھے؟ 72 تھے، اس امت میں 73 فرقے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ ماضی میں جب کوئی اسلام کی اصل کو بگاڑتا، اسلام کے اصل چہرے کو مس کرنے کی کوشش کرتا، ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا۔ اب چونکہ اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، تو اب مجددین آئیں گے اور مجتہدین آئیں گے، مجددین آئیں گے اور مجتہدین آئیں گے۔ ماضی میں چونکہ نہ ہی مجددین تھے نہ ہی مجتہدین تھے، جب مجتہدین بھی نہیں تھے مجددین بھی نہیں تھے تو ان کے منکرین بھی نہیں تھے۔ ہم کیا سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجددین کا تصور نہیں تھا، ماضی میں مجدد نہیں تھے، مجتہد نہیں تھے، اجماع کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس امت میں مجتہدین بھی ہیں مجددین بھی ہیں، ماضی میں کوئی مجدد نہیں ہوا کرتا تھا، ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا، نہ ہی کوئی مجتہد تھا۔ تو جب مجددین بھی نہیں تھے مجتہدین بھی نہیں تھے، اس امت میں مجتہدین بھی ہیں مجددین بھی ہیں، تو ان کے منکرین بھی ہوں گے۔ جب مجدد بھی ہیں مجتہد بھی ہیں ان کے منکرین بھی ہیں، تو کہا اس امت میں 73 فرقے اس لیے ہیں، یہ ایک زائد فرقہ مجتہدین و مجددین کے منکرین کا ہے۔ یہ ایک زائد فرقہ جو ہے یہ کن کا ہے؟ مجددین کے منکرین کا اور مجتہدین کے منکرین کا۔
یعنی یہ مجتہدین کا انکار کریں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمتوں کا انکار کریں گے، مجددین کا بھی انکار کریں گے، سرکار اعلی حضرت کا بھی انکار کریں گے۔ تو مجددین کے منکرین کا یہ فرقہ ہے، مجتہدین کے منکرین کا یہ فرقہ ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن و سنت سے درست رہنمائی حاصل کرو تو ایک کام کر لو، اپنے عقائد کو مجددین کے عقائد کے ساتھ ملا کے دیکھو، اگر تمہارے عقائد مجددین کے عقائد کے مطابق ہے تو تمہارا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے، اور یہ شارٹ کٹ ہے، یہ بالکل سمپل طریقہ ہے۔ کوئی بھی تمہیں کہے ہم قرآن و سنت مانتے ہیں تو آپ کہو وہ تو سارے مانتے ہیں، ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں، تم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہو، ہر عقیدے پر تم بھی قرآن پیش کرتے ہو، ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں، لیکن اب فیصلہ کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فيما اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، اور امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ یہ حدیث گستاخوں کے نزدیک بھی صحیح حدیث ہے۔ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ اب دیکھیے جو مجدد آئے گا دین کی تجدید کے لیے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا عقیدہ پچھلی صدی والے مجدد کے عقیدے کے مطابق ہو، کیونکہ وہ تجدید کے لیے آیا ہے، وہ ریوائول کے لیے آیا ہے۔ He came to revive the deen. So if he came to revive the deen, it's necessary that his aqidah has to be in accordance with the mujaddid of the previous century. So we need to ask them this question. ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے، تم اپنا کوئی ایک مجدد پیش کرتے، اب بہت کوشش کریں گے انہیں کوئی مجدد ملے گا نہیں، اگر کوئی ملا بھی بہت زیادہ کہا تو کہیں گے ابن تیمیہ ہمارا مجدد ہے۔ آپ کہو گے ابن تیمیہ نے مثال کے طور پر وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز کا قائل ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کا عقیدہ تو تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ ہر چند کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک یہ ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے، نہ ہی معلوم من الدین بالضرورہ ہے۔ ہر چند کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر بھی کلام کیا ہے، یعنی یہ جو حیت قضائیہ ہے جس حیت میں آج میلاد شریف ہوتا ہے، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس میں اگر کوئی کہے کہ ہم قرآن سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ درست ہے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہر صدی میں کوئی مجدد آئے گا، تم ایک مجدد پیش کرو، لیکن شرط یہ ہے جو مجدد تم پیش کرو گے اگر اس صدی کا پیش کرتے ہو تو ماضی کی صدی میں جو مجدد آیا تھا اس کے عقائد اور اس کے عقائد میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ اگر دونوں من جانب اللہ ہیں تو دونوں کے عقائد ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ کہیں گے ابن عثیمین ہے، ابن عثیمین ہے، تو آپ کہیں گے ابن عثیمین ہے، ابن عثیمین تو کہتا ہے جب ہم کسی فقہی مسئلے میں مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں تو ابن تیمیہ کی تقلید کر لیتے ہیں۔ تمہارے نزدیک تقلید تو شرک ہے، تمہارے نزدیک تو تقلید شرک ہے، اگر شرک ہے تو ابن عثیمین مشرک ہے، اگر مشرک ہے تو تمہارا مجدد کیسے ہوا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ کا کہا الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اس کی کتاب ہے، اس میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی مردے زندہ کرتے ہیں، اللہ کے ولی مردے زندہ کرتے ہیں۔ صحابہ کے متعلق کہا صحابہ مردے زندہ کرتے ہیں، کہا حسن بصری غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں ہم یہی بات سرکار محدث اعظم کے حوالے سے کہیں کہ محدث اعظم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں لیکن اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور امریکہ کے ایک مرید کی اصلاح کرتے ہیں، ہم دلائل پیش کرتے ہیں، سند پیش کرتے ہیں، کہا جاتا ہے نہیں دقیانوسی باتیں ہیں، من گڑت قصے کہانیاں ہیں، یہ شرک پر مبنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو بات ابن تیمیہ کہتا ہے وہ تمہارے نزدیک مجدد ہے، وہ کہتا ہے تو صحیح ہے، محدث اعظم کے دیوانے کہتے ہیں تو تم شرک کہتے ہو۔ اگر یہ شرک ہے، اگر ہم اس بنیاد پر مشرک ہیں تو ابن تیمیہ مشرک نہیں ہے۔ کہا نواب صدیق حسن بھوپالی مشرک مجدد ہے، ہم تو اس کا شرک ثابت کر رہے ہیں۔ وحید الزمان کہتا ہے ہدیۃ المہدی میں کہ صدیق حسن بھوپالی وہ تو ابن قیم کو مدد کے لیے پکارتا ہے، قاضی شوکانی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، مدد کے الفاظ کہتا ہے، ہاں قبلہ ایما کہتا ہے، کعبہ جاں کہتا ہے، کعبہ دین کہتا ہے۔ ہم کہیں سرکار غوث اعظم ہمارا قبلہ ہے تو ہم مشرک ہیں،
صدیق حسن بھوپالی ابن قیم کے متعلق کہے وہ مشرک نہیں ہے؟ کوئی ایک تو مجدد پیش کر دو نا جس کا عقیدہ وہ ہو جو تمہارے عقائد کے مطابق ہو. خدا کی قسم کوئی ایک مجدد بھی پیش نہیں کر سکتے, ایک مجدد بھی پیش نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہ ہے اگر کوئی ایک اگر کہیں ابن عبد الوہاب ان کے نزدیک مجدد ہے تو ہم ثابت کریں گے تمہارے آج کے جتنے بھی گستاخ ہیں ان کے عقائد اور ابن عبد الوہاب کے عقائد میں کس قدر اختلاف ہے. اور اگر کوئی پیش کر بھی دیا یہ پیش نہیں کر سکیں گے کہ جو اس دور کا ان کا مجدد ہے ماضی میں کوئی ایک مجدد بھی ایسا ہو جس کے عقائد اور اس کے عقائد میں ہم آہنگی ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ چیلنج میں نے 7 سال پہلے مدینہ منورہ میں کیا تھا. الحمدللہ آج تک ان کے گستاخوں کا کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. لیکن ہم اپنی قلبی تسلی و تشفی کے لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں آؤ ذرا اہل سنت کے نظریات کو دیکھو, اہل سنت کے مجددین کو دیکھو, اہل سنت کے مجددین کو دیکھو, اہل سنت کے مجددین کے عقائد کو دیکھو. جو عقیدہ تمہیں محدث اعظم نے عطا فرمایا ہے آؤ مجدد اول کے عقیدے کو دیکھو, عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کو دیکھو. رب کعبہ کی قسم جو عقیدہ محدث اعظم پاکستان نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہی عقیدہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا عقیدہ ہے. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہی عقیدہ مجدد ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. وہ مجدد بھی ہیں مجتہد مطلق بھی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے عقائد کو دیکھ لو. جس طرح آج تم کونین کے والی خسرو خوباں سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہوئے کونین کے والی کو پکارتے ہو, اسی طرح قصیدہ نعمانیہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. ابو حنیفہ کے عقائد کو دیکھ لو. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں دیا وہی عقیدہ مجدد اور مجتہد مطلق ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں دیا وہی عقیدہ امام شافعی کا عقیدہ ہے. جو مجدد بھی ہیں مجتہد مطلق بھی ہیں. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں دیا وہی عقیدہ امام مالک کا عقیدہ. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں دیا رب کعبہ کی قسم وہی عقیدہ مجدد ابن جریر کا, وہی عقیدہ مجدد امام بہقی کا, وہی عقیدہ مجدد غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر کا ہے. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں دیا وہی عقیدہ مجدد امام غزالی نے دیا. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں دیا وہی عقیدہ عطاء الرسول فی الہند خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مجدد کا ہے. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں دیا وہی عقیدہ مجدد فخر الدین رازی شافعی کا ہے. جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں دیا خدا کی قسم وہی عقیدہ مجدد شہاب الدین سہروردی کا ہے. وہی عقیدہ مجدد تقی الدین سبکی کا ہے. وہی عقیدہ مجدد نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ہے. وہی عقیدہ مجدد ابن حجر الاسقلانی کا ہے. وہی عقیدہ مجدد امام جلال الدین سیوطی الشافعی کا ہے. جو عقیدہ تمہیں محدث اعظم کی برکات ان کے وسیلے سے ملا ہے رب کعبہ کی قسم وہی عقیدہ مجدد شہاب الدین قسطلانی کا ہے. وہی عقیدہ تمام مجددین کا ہے اور ان میں بیشتر وہ ہیں جو مجدد بھی ہیں مجتہد بھی ہیں. جو عقیدہ تمہیں محدث اعظم نے عطا فرمایا رب کعبہ کی قسم وہی عقیدہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کا ہے. ارے جو عقیدہ محدث اعظم نے تمہیں عطا فرمایا رب کعبہ کی قسم وہی عقیدہ مجدد اورنگزیب کا ہے. وہی عقیدہ مجدد عبد الغنی نابلسی کا ہے. وہی عقیدہ مجدد امام طحاوی کا ہے امام طحطاوی کا ہے. وہی عقیدہ مجدد ابن عابدین شامی کا ہے اور وہی عقیدہ مجدد امام احمد رضا فاضل بریلی کا ہے. اور مجددین کے عقائد میں کوئی فرق نہیں, بیٹھ جاؤ, مجددین کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. چشتیوں اور رضویوں بریلویوں کو لڑانے والوں میں کہتا ہوں فقہی مسائل میں فروعی مسائل میں اختلاف تو ہو سکتے ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم آؤ پوچھتے ہیں پیر میرلی شاہ سے اصول دین میں جو عقیدہ امام احمد رضا کا ہے وہی عقیدہ پیر میرلی شاہ گولڑی کا. اب یہاں دیکھو
ان مجددین کے عقائد میں ہم آہنگی دیکھو، ان کے افکار میں ہم آہنگی دیکھو۔ اب چند مجتہدین اور چند مجددین کے نظریات پیش کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور محدث اعظم کے عقائد میں، ان کے نظریات میں، ان کے افکار میں امام اعظم علماء اہل سنت کے لیے کیا وصیتیں دے کر گئے ہیں، ذرا ان کی وصیتوں کو بھی سنیں اور پریکٹیکلی ان کی وصیتوں سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا، بلکہ چند افکار کو دیکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ دلوں کی کیفیات کو کیسے جانتے ہیں، اور کوئی کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے کہ محدث اعظم بھی جانتے ہیں، محدث اعظم دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں، کتنوں نے لکھا، لیکن کچھ لوگوں نے تمسخر اڑانے کی کوشش کی۔ حنفیت کے دائی بھی ہیں، کہتے ہیں ہم حنفی بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نظریات، یہ اعتقادات ان لوگوں کے خود ساختہ ہیں۔ میں نے کہا آؤ آج میزان قرآن پر تول کے بتاتا ہوں کہ محدث اعظم کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شاگرد آتا ہے، ایک سوال پوچھتا ہے، ابی واوین او بی واوینی، ابی واوین او بی واوینی، فرمایا بی واوینی۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، آپ نے فرمایا آمین، چلا گیا۔ شاگرد حیران ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا، جواب دینے والے نے کیا جواب دیا، ہم سمجھ نہیں پائے۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا، کہا ابی واوین او بی واوینی، ابی واوین او بی واوینی، آپ نے فرمایا بی واوینی، بی واوینی۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، آپ نے فرمایا آمین فجزاک اللہ خیرا، چلا گیا۔ شاگرد پوچھ رہے ہیں یہ سوال کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا دو وو کے ساتھ۔ اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، وہ برکت جو اللہ نے لا ولا میں رکھی ہے، اللہ تمہیں وہ برکت دے جو لا ولا میں ہے۔ اب کچھ علماء تو سمجھ چکے ہوں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بلکہ اکثر جانتے ہیں، واقعات کو شاید نہیں سنا۔ کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ دیکھیے جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، اس حوالے سے دو روایتیں، ایک روایت تشہد میں آپ سب پڑھتے ہو نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایک روایت میں التحیات للہ والصلوات الطیبات، ایک روایت میں دو وو ہیں، ایک روایت میں ایک وو ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ نماز میں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو ایک وو کے ساتھ پڑھیں یا دو وو کے ساتھ پڑھیں؟ اب اس نے اپنے سوال میں یہ بات کی نہیں، اس نے صرف یہ کہا ابی واوین او بی واوینی، ایک وو یا دو وو۔ اب امام اعظم کی فراست دیکھیں، آپ کی ذہانت دیکھیں، آپ کی فطانت دیکھیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ یہ جو فراست ہے نا، اس کا تعلق بھی کرامت سے ہوتا ہے، فراست کا تعلق بھی کرامت سے ہے۔ یہ جو ڈیوائن وزڈم ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ متوسمین، قرآن کریم میں ہے ان فی ذلک الآیۃ للمتوسمین۔ امام ترمذی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کہا کہ بعض اہل علم کے نزدیک متوسمین سے مراد متفرسین ہیں، فراست والے ہیں۔ یہ فراست کن کو ملتی ہے؟ اللہ کے ولیوں کو ملتی ہے۔ یہ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں، دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ کہا دو وو کے ساتھ۔ امام اعظم نے جواب دیا کہ جب نماز پڑھو تو یوں پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، اللہ تعالیٰ تم میں وہ برکت پیدا کر دے جو برکت لا ولا میں پیدا کی تھی۔ لا ولا، اب لا ولا کا مطلب کیا ہے؟ کیا عام طالب علم سمجھ سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی نہیں سمجھ پائے کہ لا ولا کا مطلب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو دلوں کی حالات کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جس طرح سرکار محدث اعظم سمجھتے ہیں۔ محدث اعظم سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ وہ کو خان صاحب تھے نا، خان صاحب تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ آج جلیبی کھاؤں۔ یہ واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ سب شاید وہ جلیبی والا بھی یہی ہو، ہاں، کیونکہ تمہاری سندیں ایسی ہیں کہ راوی ملتے نہیں، ہمارے سارے راوی عرس کی محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ نقدی سودا ہے، یہ فوراً ادھار نہیں ہے، یہاں پر قرض نہیں ہے۔ کہا خواہش پیدا ہوئی کہ جلیبی کھاؤں، تراویح ابھی وتر مکمل ہوئے ہی تھے، رمضان کی بات تھی۔ تو سرکار محدث اعظم علیہ رحمہ کا ایک مرید، ایک شاگرد آتا ہے، کہا حضرت نے بلایا ہے، حضرت نے بلایا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ تیرے دل میں یہ خیال تھا نا
کہ وہ صوفی والی دکان کی جلیبی کھاؤں تو یہ گرم جلیبی ہے، یہ صوفی کی دکان سے آئی، یہ صوفی کی دکان۔ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت کو کیسے علم ہوا، حضرت کو کیسے علم ہوا؟ میں کہتا ہوں حضرت کس بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں؟ امام اعظم کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں۔ امام اعظم کو جو کرامت ملی ہے، سرکار محدث اعظم کو امام اعظم کے جوڑے اور ان کی تعلیمات صدر الشریعہ نے جو ان کو دی ہیں، جو امام اعظم نے صدر الشریعہ کو دی ہیں۔ اب جانتے ہیں نا حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمہ اللہ، یہ جو جوڑوں کی بات میرے ذہن میں آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے یہ بھی بتا دوں۔ صدر الشریعہ کی خدمت کرتے رہے۔ میں نے جو گنبد دیکھا ہے نا آپ کے والد صاحب کا، اجمیر شریف کا رنگ بھی ہے اس میں، اور پھر بریلی شریف کا رنگ بھی ہے۔ کیا خوبصورت امتزاج پیدا ہوا ہے، اجمیر شریف بھی ہے اور بریلی شریف بھی ہے، وہ لکیریں بریلی شریف والی ہیں، گنبد اجمیر شریف والا ہے۔ انسان سوچتا ہے یار کیا خوبصورت چشتیوں اور رضویوں کو ملایا ہے محدث اعظم نے، ان کی اولاد نے، کس خوبصورت انداز میں ملایا ہے۔ یعنی یہاں پر تو سارے فتنے ہی ختم ہو گئے۔ تو محدث اعظم کس بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں؟ مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ، صدر الشریعہ۔ اور یہ اپنوں کو لڑاتے نہیں ہیں۔ کبھی محدث اعظم علیہ رحمہ کا اپنوں سے کوئی اختلاف نہیں ہوا، سنیوں سے کبھی اختلاف نہیں ہوا، کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا۔ ہاں ایک مرتبہ ہوا، بہت بڑا جھگڑا تھا، بڑا اختلاف تھا۔ کن کا؟ محدث اعظم کا۔ اب کچھ پریشان ہو چکے ہوں گے شاید کسی اور جھگڑے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میں ایک اور جھگڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن اس اتحاد کی کتنی برکت تھی۔ محدث اعظم اور حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری کے مابین ایک جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کیا تھا؟ دونوں شاگرد تھے صدر الشریعہ کے، اور دونوں کا جھگڑا اختلاف یہ تھا، اور پڑھتے کہاں تھے؟ کیا عظیم مقام ہے ان دونوں بزرگوں کا۔ دونوں رضوی بریلوی ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں اجمیر شریف میں، اجمیر شریف میں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کس سے رہے ہیں؟ صدر الشریعہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اختلاف کس بات کا ہوا؟ دونوں کا اختلاف اس بات میں ہوا، ایک کہتا ہے کہ میں حضرت کے جوتے سیدھے کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں ان کے جوڑے اٹھاؤں گا۔ یہ اختلاف ہے، اس بات میں آخر میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ پھر آخر اس جھگڑے میں پھر اتفاق کیسے ہوا، فیصلہ کیسے ہوا؟ کام تقسیم کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں۔ تقسیم یوں کیا کہ صدر الشریعہ نے کہا کہ صدر الشریعہ حافظ ملت نے کہا کہ ایک نال میں اٹھایا کروں گا اور ایک نال آپ اٹھایا کریں۔ یوں اتفاق ہوا، اور میں کہتا ہوں اس اتفاق کی برکت کیا تھی؟ سرکار صدر الشریعہ کے نالین، ان کے جوڑوں کی برکت یہ تھی کہ ایک جوتا اس کی برکت حضرت محدث اعظم کو ملی، اور دوسرے کی برکت حافظ ملت کو ملی، اور ایک نے مبارک پور میں علم کا شہر آباد کیا، ایک نے لائل پور میں علم کا شہر آباد کیا۔ تو یہ وہاں اس بارگاہ سے فیض یافتہ ہے۔ تو جو امام اعظم سے فیض حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ جل وعلا انہیں یہ فراست بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک اور ہارون والا واقعہ بھی ہے نا، جس پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے غالباً چودھری مختار انور صاحب کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ اس پر ہم قرآن بھی پیش کریں گے، یہ قرآن سے بھی ثابت کریں گے کہ یہ واقعات، یہ کرامات قرآن سے ثابت ہے۔ اور کرامت کا انکار بے حیث کرامت کی حیثیت سے ایک کفر ہے۔ اگر کہیں کہ ہم ان کے بارے میں نہیں مانتے تو ہم کہیں گے گستاخ و بے ادب و اولیاء کے، لیکن کرامت کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ تو اس طرح دلوں کی باتیں جان لینا، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ ایک چودھری صاحب ہیں اپنے گھر، وہ تراویح کے لیے، وہ بھی تراویح کے لیے آ رہے ہیں، تو زوجہ نے کہا کہ بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، تو کہا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو ساتھ لے جانے میں کیا تکلیف دے گا، پریشان کرے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے ایسا کرو کہ سرکار محدث اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اس کے لیے ایک ہار بھیج دیں، ایک ہار جو یہ گلے میں ڈالے خوش ہو جائے گا اس کی دل جوئی کے لیے۔ اب یہ بات بیوی اور خاوند کے مابین تھی۔ وہ مسجد میں آتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، خادم آتا ہے، کہتا ہے حضرت محدث اعظم نے یہ ہار بھیجا ہے، کہا ہے تیرے بیٹے کے لیے ہے۔ کیوں؟ کس بارگاہ سے فیض حاصل کیا؟ حضرت امام اعظم کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا۔ اور کیسا فیض حاصل کیا؟ میں وہ لا ولا کی بات کر رہا تھا کہ امام اعظم نے اس بات کو سمجھا کیسے۔ کہا اپنے شاگرد سے کہ دیکھو قرآن میں ہے نا کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے،
کہا جب میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا، اس نے کہا ابی واوین او بی واوینی، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ، تو میں نے کہا دو واو کے ساتھ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ وہ اس قدر خوش ہوا کہ انہوں نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی سمجھ لیا ہے، میرے سوال کو سمجھ لیا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ نے تجھے اتنا علم دیا، اللہ تجھے تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو لا ولا میں پیدا کی۔ لا ولا کا مطلب کیا ہے؟ کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں پایا جاتا ہے نہ مغرب میں پایا جاتا ہے۔ کہا ہے امام تیری عظمت پہ قربان، اللہ نے تجھے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی، تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو برکت زیتون کے درخت میں پیدا کی تھی، کہ زیتون کے درخت جیسا درخت نہ مشرق میں پایا جاتا ہے نہ مغرب میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تیرے علم میں وہ برکت پیدا کر دے کہ تیرے جیسا امام نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو۔ اسی لیے ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا امام اعظم کیوں کہتے ہو؟ امام اعظم تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی نا، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی تھی۔ امام اعظم آپ نے ذکر کیا تھا نا، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھی گئی۔ حضور محدث اعظم کی کانفرنس تھی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس۔ کسی نے کہا امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے۔ کہا یہ تو حضور کی گستاخی ہے، اس سے تو حضور کی توہین ہوتی ہے۔ بھائی توہین کیوں ہوتی ہے؟ امام اعظم تو حضور ہے، امام اعظم تو سب سے بڑے امام تو حضور ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں کہا گیا؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، کچھ شیطان سوال پیدا کر سکتے ہیں، جواب سماعت فرما لیں۔ جو یہ اعتراض کرے اس نے دین اسلام کی مبادیات تک کو نہیں پڑھا، کیونکہ یہ اعظم جو ہے نا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ ایک ہی جماعت کے لوگوں میں اگر مقارنہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، اور کسی ایک کیٹیگری کے لوگوں میں سے کسی ایک کو فوقیت دی جائے تو اس میں تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں میٹرک کی کلاس میں جائیں، اسٹوڈنٹس کا امتحان لینے کے لیے، صاحبزادہ فیض رسول صاحب ہیں، آپ کسی لائق اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، آپ کہیں یہ زید ان تمام طالب علموں میں عظیم تر طالب علم ہے، سب سے بہترین طالب علم ہے، یہ اعظم اسٹوڈنٹ ہے۔ کسی کو تکلیف ہو، وہ کہے ارے یہ اعظم کیسے ہو سکتا ہے، یہ اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ اعظم تو ہمارا وزیر اعظم ہے، اعظم تو ہمارا پرائم منسٹر ہے، سب سے بڑا تو پرائم منسٹر ہے، اعظم تو وہ ہے۔ آپ نے اس کو اعظم کیوں کہا؟ آپ نے اس کو طالب علموں کا اعظم کیوں کہا؟ آپ کہیں گے عقل کے اندھے عقل کے ناخن لے۔ اس میں تفضیل کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ایک کیٹیگری کے لوگوں میں، ایک گروپ کے لوگوں میں، ایک جماعت کے لوگوں میں کسی ایک کو فوقیت دی جائے، کسی ایک کو پرائرٹی دی جائے، تو اس وقت اعظم کہا جاتا ہے، اس وقت افضل کہا جاتا ہے، اس وقت احسن کہا جاتا ہے، اس وقت اعلیٰ کہا جاتا ہے، اس وقت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا تو اپنے ملک کے وزیر اعظم کو ان کی جماعت میں شامل کرتا ہے؟ کیا تیرے نزدیک وزیر اعظم کا تعلق اس جماعت سے ہے؟ میں نے وزیر اعظم کی توہین نہیں کی، تو وزیر اعظم کو اس میٹرک والی کیٹیگری میں ڈال کے تو خود اس کی توہین کر رہا ہے۔ اب اگر ہم کہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی شیطان کہے ہمارے احباب کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ یہ اعتراض کرے تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، حضور کی گستاخی کر دی۔ ارے حضور کی گستاخی کیوں کی؟ تم نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا۔ ارے عقل کے اندھے، یہ اس میں تفضیل ہے۔ ایک جماعت، ایک کیٹیگری کے لوگوں میں اگر کسی ایک کو فوقیت دی جائے، پرائرٹی دی جائے، ترجیح دی جائے، تو اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی اماموں کی صفوں میں امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہے، اعظم ہے۔ ہم نے حضور کی گستاخی نہیں کی، گستاخی تو نے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اماموں کی صف میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح وزیر اعظم کو کوئی میٹرک کے سٹوڈنٹس کی صف میں شامل کرنے والا کہے کہ تو نے وزیر اعظم کی توہین کی، تو آپ جواب دیں گے میٹرک والے طالب علموں میں یہ اعظم ہے، یہ میٹرک کے طالب علموں میں اعظم ہے، وہ وزیروں میں اعظم ہے۔ اسی طرح ابو حنیفہ اماموں میں اعظم ہے، میرے آقا نبیوں میں اعظم ہے۔
ہم نے حضور کی توہین نہیں کی، تو کیا حضور کو اماموں کی طرح سمجھتا ہے؟ لیکن یہ بات اسے سمجھ آئے گی جو بریلی کے مجاہد کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرے گا، جو اعلی حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس بارگاہ سے جو فیض حاصل کرے گا، اس مقدائے تربیت سے فیض حاصل کرنے والے رند جب اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جب یہ بات سمجھ آتی ہے، پھر وہ دل سے کہتے ہیں یہاں موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا، یہاں مقارنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام تو یہ ہے کہ بجھ گئی جن کے آگے سبھی رسالے شمع لے کے آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ وہ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ وہ نبیوں میں افضل ہیں، وہ نبیوں میں اعظم ہیں، وہ نبیوں میں اولا ہیں، وہ نبیوں میں اعلیٰ ہیں، یہ اماموں میں افضل ہیں، یہ امام اعظم ہیں، وہ نبی اعظم ہیں۔ اب دیکھیے امام اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، ایک سیب رکھتی ہے، سیب امام اعظم کے سامنے ایک سیب رکھتی ہے، سیب کا ایک جانب سے ایک دائیں جانب آدھا سرخ ہے، بائیں جانب زرد ہے، سیب امام اعظم کے سامنے رکھا، امام اعظم نے کاٹا، کاٹ کے واپس دے دیا، وہ چلی گئی۔ اب شاگرد حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیا ہوا؟ سیب اس نے تحفتاً دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ آپ نے سیب کو کاٹا، کاٹ کے واپس دے دیا، وہ چلی جاتی ہے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ سیب دیا آپ نے، کاٹ کے واپس دے دیا۔ فرمایا یہ سیب دینے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، یہ فقہ کا ایک مسئلہ تھا۔ اس نے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا، اسے حیض کا خون کبھی سرخ آتا تھا کبھی زرد آتا تھا، اس نے سیب رکھا، سیب کا ایک حصہ سرخ تھا ایک حصہ زرد تھا، وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ طہر کا حکم کیا ہے، تو میں نے سیب کو کاٹا، کاٹ کے کھولا، سفیدی دکھا دی کہ جب سفید پانی آتا ہے تو طہر ہو جاتا ہے۔ امام اعظم کا یہ سوال امام اعظم کی بارگاہ میں کیسا سوال؟ یہ اس دور کے سائلین کا مقام ہے، اس دور کے سوال کرنے والوں کا یوں سوال کرتے، اشاروں میں امام اعظم جواب دے دیتے۔ طہر کا حکم کیسے بتایا؟ سیب کاٹ کر بتایا۔ ہاں اچھا، ایک سیب محدث اعظم نے بھی کسی کو دیا تھا، کس کو دیا تھا؟ وہ مولانا، وہ عظیم عالم دین، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا محدث اعظم مجھے کاٹ کر سیب دے رہے ہیں، آدھا سیب مجھے محدث اعظم نے دیا، خواب میں دیا۔ میں کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ دلوں کو بھی جانتے ہیں، خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور اس بارگاہ کا فیض یافتہ محدث اعظم وہ تو خوابوں کو بھی جانتا ہے کہ ان کے عاشقوں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں محدث اعظم کی بارگاہ میں دوسرے دن حاضر ہوتا ہوں، کہا رات کو میں نے دیکھا، آدھا سیب مجھے دیا، صبح کو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو محدث اعظم فرماتے ہیں آدھا خواب میں دیا تھا، آدھا اب لے لو، آدھا خواب میں دیا تھا، آدھا اب لے لو۔ میں کہتا ہوں وہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، لیکن ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والا یہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ خوابوں میں بھی تصرف فرما سکتے ہیں۔ اور خوابوں میں تصرف کا مقام کیا ہے؟ کس حد تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، یہ کتاب مجھے مل چکی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ عالم رؤیا میں امام اعظم علیہ رحمہ نے اپنے کتنے شاگردوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ اب علماء کے سامنے وقت بہت کم ہے، میں نے بہت کچھ بیان کرنا تھا، لیکن میں جستا چند باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، عالم رؤیا کے حوالے سے دور حاضر کے وہ لوگ نہیں جو کہتے ہیں عالم رؤیا میں بہت کچھ پڑھا ہے، میں امام اعظم کے بڑے اکابر شاگردوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ خوابوں میں آ کے پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا احسن چشتی نظامی وہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک حدیث کی تلاش کر رہا تھا، ایک حدیث کو ڈھونڈ رہا تھا، حدیث مل نہیں رہی تھی۔ فَإِذَا جَاءَ سَقَّهُ فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک الموت کو 3 انگلیوں سے مارا تھا، ان کی آنکھ نکل آئی تھی، کہا میں حدیث تلاش کر رہا ہوں، حدیث مل نہیں رہی، کہا میں سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ محدث اعظم علیہ رحمہ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرمایا صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 178 پر یہ حدیث ہے۔
کہا خواب میں فرمایا، صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 178 پر یہ حدیث ہے۔ پھر یہ فرمانے کے بعد فرمایا کتاب لاؤ، کہا میں نے کتاب پیش کی، محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے کتاب کھولی، کتاب کھول کے کہا یہ دیکھو یہ 178 صفحے پر یہ کتاب ہے۔ کہا 10:30 تھے، 10:30 بجے مجھے آنکھ لگی، آنکھ اچانک کھلی، میں بیدار ہوا، میں دیکھتا ہوں 12:25 ہو گئے، میں تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ایسی کیفیت تھی گویا کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ محدث اعظم سامنے موجود ہیں، محدث اعظم وہاں موجود نہیں تھے۔ کہا میں تلاش کر رہا ہوں، لیکن اسی وقت صحیح بخاری کو کھولا تو صفحہ نمبر 178 پر وہی حدیث مجھے مل گئی۔ یہ محدث اعظم علیہ رحمہ اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مقام دیکھیں اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والوں کا مقام دیکھیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام اتنا عظیم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے اسٹوڈنٹس کی۔ یہ پیغام علماء کے لیے انتہائی اہم، تمام علماء کے لیے، تمام طلاب العلم کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار محدث اعظم علیہ رحمہ ایک انتہائی غیرت مند، باجرت، باوقار عالم دین تھی۔ اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا آپ نے، کبھی کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کیا، ہر شخص کی حوصلہ افزائی فرمائی، ہر طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور علم دین کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں پوری دنیا میں آج جو منہج میں تحریک کنز الہدیٰ کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے عرب کے علماء کو بھی دیکھا، شام میں، ایجپٹ میں، ہر طرف ہماری کوشش ہے کہ ہر عالم دین بزنس مین بنے۔ یہ ہماری ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ علماء کاروبار کریں۔ کیوں کریں اس پر بہت تفصیلی کلام ہے۔ علماء کرام کے لیے کاروبار کرنا، بزنس کرنا، اس کی اہمیت پر ہم نے ایک مکمل منہج دیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جب تربیت کریں، جب اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، درس نظامی کو اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں تو ان کے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو عالم دین بنے گا کل کس طرح کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے۔ اس پر ہم نے بہت تفصیل سے کام کیا ہے۔ اور آج جو یہود صہیونی طاقتیں، اس وقت زائنسٹ موومنٹس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دور کا ملٹی ملینئر بنایا ہے۔ لوگ مجھ پر اعتراض بھی کرتے ہیں یار یہ کیسا مولوی ہے، مولویوں کو کاروبار سکھا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اور کہتے ہیں ہم تارک دنیا ہیں، بھائی ہمیں کیا لگے کاروبار سے، ہمیں کیا لگے بزنس سے، الیاذ باللہ۔ بھائی میں کہا کرتا ہوں اکثر مختلف کانفرنسز میں بھی میں کہتا ہوں یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو ہم کامیاب بزنس مین بننے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، تاکہ ایک باوقار طریقے سے، غیرت سے، تاکہ کبھی اصولوں میں تم سمجھوتا نہ کرو۔ میں نعت خوانوں کو بھی کہتا ہوں بھائی بیانات کے لیے، نعتوں کے لیے پیسے نہ لو، اس کو اپنے اوپر حرام کر لو، اور دیکھو جو جتنے تم کما چکے ہو نا، یہ جو سودا کیا جاتا ہے، الحمدللہ ہماری تحریک میں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے، یہ نظام ہی نہیں ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم نے اپنے اوپر اسی لیے حرام کیا ہے تاکہ ہم علیحدہ بزنس کریں، علیحدہ کاروبار کریں۔ لیکن یہ تمام امور جو الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان پوری دنیا میں اس منہج پر عمل کر رہے ہیں، اگر میں نے 100% اس منہج کو کسی شخصیت میں ہند و پاک میں آج دیکھا ہے تو وہ فقط محدث اعظم پاکستان کی ذات ہے، کہ جو سٹوڈنٹس کو خود اپنی جیب سے نکال کے پیسے دیا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور کس طرح وہ تربیت کرتے تھے، کس طرح حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آج خدا کی قسم، اگر چونکہ ابھی ریسنٹلی سرکار محدث اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے میں نے کچھ مطالعہ کیا آپ کی شخصیت پر، میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑے پیمانے پر ہم کام کریں گے تاکہ کچھ مثالیں ہم دیں، ویسٹرن دنیا میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ آپ ایک طالب علم بن کر، ایک اسٹوڈنٹ دین کا طالب علم ہو یا دنیا کا طالب علم ہو، اپنی ریالٹی کو ڈسکور کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، نہ ہی درس نظامی کا اسٹوڈنٹ، نہ ہی یہاں کی یونیورسٹیز میں۔ ابھی پاکستان، ابھی اسلام آباد ایئر یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا، لاہور میں، یو سی ٹی میں، مختلف یونیورسٹیز میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کے لیکچرز بھی وہ بھی ٹیلنٹ ڈسکور کرنا نہیں جانتے، یہ سبجیکٹ سکھایا ہی نہیں جاتا، یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، there are two births of every human۔ انسان کی دو پیدائشیں، ایک پیدائش وہ ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے، اور دوسری پیدائش وہ ہے جب وہ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے۔ ہمارا صرف نہ پڑھانے والا جب صرف نہ پڑھا رہا ہے، اگر بچے کی استعداد نہیں ہے تو ڈنڈا اٹھا کے مار رہا ہے، پڑھا رہا ہے، شاید وہ بچہ حافظ قرآن بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ علم حدیث اس کا شعبہ ہے یا علم فقہ اس کا شعبہ ہے۔ تو ٹیلنٹ ڈسکور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام الحرمین امام جوینی نے اس پر کلام کیا ہے، امام غزالی نے اس پر کام کیا ہے، دور حاضر کے غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے اس کو اپنا لیا اور آج وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے،
آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اور اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کی بنیاد پر اپنے اہداف کو مقرر کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو نیکسٹ 5 ایئرز میں کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں پولیٹیشین بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کیا ہوگا اور پھر پولیٹیشین بنے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین کے کہنے پر ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ انجینئر ہوتے ہیں، در حقیقت وہ وکیل ہوتے ہیں، در حقیقت وہ بزنس مین ہوتے ہیں۔ آج بھی اسرائیل میں آپ چلے جائیں تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اپنا ٹیلنٹ کس طرح ڈسکور کرنا ہے، کہ تمہارے اللہ نے تمہارے اندر وہ گوہر نایاب کیا رکھا ہے، وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ قابلیت، وہ مہارت، وہ ٹیلنٹ کیا ہے۔ دنیا کے 90% لوگ وہ ہیں، 90% وہ لوگ ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ کسی اور میدان میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسرائیل میں آج اگر کوئی بچہ میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہو، کامیاب ڈاکٹر ہو، لیکن اس کے پاس کوئی بزنس کا آئیڈیا نہ ہو، کاروبار نہ ہو، کاروبار کا کوئی آئیڈیا اس کے پاس نہ ہو، تو اسے نکما کہا جاتا ہے، نااہل کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے بزنس مین جو ملٹی ملینئر بن سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کہہ رہے ہیں تم ڈاکٹر بنو، وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو درس نظامی پڑھ رہا ہے وہ شاید علم حدیث میں مہارت رکھتا ہو، وہ صلاحیت ہو، لیکن اس کو فقہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کو منطق پڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی منطق میں مہارت رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے فقہ پڑھایا جا رہا ہے۔ علماء کے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری یونیورسٹیز کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے بڑا تارک دنیا کون ہے؟ اس دور کے بلینئر ہیں، بلینئر۔ اور آج کے صہیونیوں نے، یہودیوں نے اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ حضور نے عبد الرحمن بن عوف کو تاجر کیسے بنایا، اس پر عمل کر کے آج صہیونی پوری دنیا کی اکانومی میں، پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں ہم تو تارک دنیا ہے۔ بھائی وہ مولوی کیا تارک دنیا ہے؟ وہ عالم کیا تارک دنیا ہے جو تقریر کے لیے پیسے لیتا ہے، جو بیان کے لیے پیسے فکس کرتا ہے؟ وہ کہاں کا تارک دنیا؟ میں اس کو حرام نہیں کہتا، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ خدمت لینا جائز ہے، ہم اپنے لیے حرام ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو ناجائز نہیں کہتا، ہمارے بزرگ لیتے رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ تو نہ کہے نا کہ جو تجارت سکھاتا ہے، بزنس سکھاتا ہے، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، کنزیومرزم کے لیے نہیں، not to make money for the sake of making money، پیسہ بنانے کے لیے پیسہ نہیں بنانا، کسی بڑے مقصد کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں، اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گے۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں مسلمانوں، اگر تم نے بزنس کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورت کافر عورتوں کی غلامی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک سچا تاجر آخرت میں انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا ایک جرت مند تاجر مال کماتا ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایک جرت مند تاجر مال کماتا ہے اور بزدل تاجر محروم رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے حوالے سے فرمایا رزق کیسے لینا ہے، اور اس میں رزق، تجارت میں، بزنس میں رزق اور بے وقوفی میں فرق کیا ہے، اس پر بھی الحمدللہ ہم بہت کلام کر چکے ہیں۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس طرف بھی متعارف کرائیں، اور علماء کرام کے لیے بھی انتہائی اہم ہے تاکہ ہماری اکانومی اس قدر مضبوط ہو جائے، اور یہ حکومت کے لیے بھی ضروری ہے، پاکستانی حکومت کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج میں جتنی بھی یونیورسٹیز میں جہاں گیا ہوں، جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں گیا ہوں، ہر اسٹوڈنٹ، ہر یونیورسٹی میں پڑھنے والے کی ایک ہی فکر ہے، اس نے نوکری کرنی ہے۔ کوئی ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، جس سے پوچھو تمہارا منتہا نظر کیا ہے، تمہارا ہدف کیا ہے، بس وہی اندھا دھند تقلید، گو ود دا فلو، جو سب کر رہے ہیں میں وہی کروں گا۔ اس نے صرف نوکری کرنی ہے۔ کیوں نوکری کرنی ہے؟ کیونکہ سب نوکری کر رہے ہیں۔ احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی گول ہی نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 12,000 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جن میں 500 ملٹی نیشنل کمپنیز وہ ہیں جن کا نام سب سے بڑا ہے، سر فہرست نام، ان میں سے ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان کی نہیں ہے۔ امریکہ کی بے شمار، انڈیا کی بے شمار، کیونکہ پاکستان کا ہر نوجوان، ہر ینگسٹر جس سے بھی ہم ملتے ہیں، اس کی ایک ہی شوق ہے، ایک ہی اس کا شوق ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے۔ بزنس کے آئیڈیاز
اس کے پاس ہے ہی نہیں. ترقی یافتہ ممالک میں ہلکی شرطوں کے ساتھ بزنس کا آئیڈیا ڈسکور کرنے والے کو قرضے دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ فکر ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ سوچ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ممالک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں کم عمر نوجوان بہت کم پائے جاتے ہیں. پاکستان میں 50% سے زائد لوگوں کی عمریں 25 سال سے کم ہیں. اس قدر ہمارے یوتھ ہیں, اس قدر ہمارے ہاں نوجوان ہیں, لیکن سارے نوجوان ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہم نے نوکری کرنی ہے, نوکری کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے منہج پر, ہمارے اسٹیج پر تجارت نہیں سکھائی جاتی, بزنس نہیں سکھائی جاتی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ خودداری, یہ غیرت, یہ وقار اور علماء کو باوقار منبر دینا, یہ محدث اعظم علیہ رحمہ کی کرامت ہے. یہ ان کا منہج ہے, یہ ان کی سوچ ہے. پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں چلی گئی. ایک بچہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے, ہے امام اعظم یہ بتائیے, اب اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں, یہ بتائیے کہ اگر میں عشاء کی نماز, اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے, عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے اور اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے, وہ جاگتا ہے, تو اب وہ عشاء کی نماز پھر پڑھے گا یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پھر پڑھے گا. اس نے سوال کیا, سوال کر کے وہ چلا گیا. ایک بندہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے, سو جاتا ہے, غسل فرض ہو جاتا ہے, غسل فرض ہو گیا, جاگا, اب غسل کر کے نماز پڑھے گا یا نہیں؟ فرمایا نماز پڑھے گا. بچے نے سوال کیا, سوال کر کے چلا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے پوچھا یہ کیسا جواب آپ نے دیا؟ امام اعظم نے ارشاد فرمایا یہ بچہ بڑا ذہین ہے, یہ ذہین بھی ہے اور شرمیلا بھی ہے. یہ اوروں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا, یہ در حقیقت اپنے متعلق سوال کر رہا تھا. یہ آج ہی بالغ ہوا ہے, اس نے نماز پڑھی ہے عشاء کی, عشاء کا وقت داخل ہوا, یہ سو گیا, اس پر غسل فرض ہوا, اب یہ جاگا, جب یہ بیدار ہوا تو اب اپنے متعلق سوال کر رہا ہے کہ جو میں نے پہلے نماز ادا کی وہ نماز ادا ہو گئی یا نہیں. تو یہ شرمیلا بھی ہے, ذہین بھی ہے, اس لیے میں نے اس کے سوال کے مطابق اسے جواب دیا ہے کہ تیرے لیے ضروری ہے, چونکہ تو اب بالغ ہوا ہے, اب بیدار ہوا ہے, اب تجھے نماز عشاء پھر ادا کرنی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کو کس نے بتایا تھا کہ یہ ابھی بالغ ہوا ہے؟ کس نے بتایا تھا؟ یہی وہ فراست ہے اور یہی وہ علم ہے جو محدث اعظم کو بھی اللہ نے عطا فرمایا. اچھا ابھی باہر بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا, بارش نہیں ہو رہی. یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ عرس شریف پر بارش کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ بارش اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ بھی محدث اعظم کی کرامت ہے. ایسی بارش کہ مجمع بکھر جائے یہ عرس پر نہیں ہوا کرتی. یہ کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ کرامت ہے کہ کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ, ہر وہ چیز جو ایک نبی کے لیے معجزۃ ممکن ہے نا, وہ اس کے ولی کے لیے بھی ہے. یہ تو معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا کہ آقا بادلوں پر حکومت کرتے ہیں, حکم فرماتے ہیں یہاں نہیں ارد گرد. اور پھر یہ کرامت غوث اعظم کی بھی ہے نا, بہجت الاسرار میں ہے. بہجت الاسرار میں ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں, اچانک بادل آ جاتے ہیں تو غوث اعظم کیا فرماتے ہیں, میں جمع کر رہا ہوں تم متحرک کر رہے ہو. ہاں تو بادل کیا ہوتے ہیں؟ بادل پھر ارد گرد چلے جاتے ہیں, بارش ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے لیکن غوث اعظم کی محفل میں نہیں ہو رہی ہوتی. میں کہتا ہوں یہی کرامت میرے محدث اعظم کی بھی ہے. محدث اعظم کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ محدث اعظم علیہ رحمہ نے ایک بیان کیا, اب بیان کے دوران, خطاب کے دوران بارش شروع ہو گئی تو محدث اعظم بادلوں سے خطاب کرتے ہیں, ہے بادل رک جا, رک جا, تو دیکھ نہیں رہا تو بھی غلام مصطفیٰ ہے اور میں بھی عاشق رسول ہوں. بارش رک جاتی ہے. اچھا ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ گستاخوں نے اسی لائل پور میں, اسی فیصل آباد میں کچھ گستاخوں نے کہا کہ ہمارے یہ سوالات ہیں, ان سوالات کے آپ جواب دے دیں جمعہ کے خطبہ میں, ان سوالوں کے آپ جواب دے دیں جمعہ کے خطبہ میں. اگر آپ نے, اور سوالات کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, سرکار کی گستاخی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید. اور کہا اگر ان سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے تو ہماری تمام عورتوں کو طلاق, تمام عورتوں کو طلاق. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گستاخ کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آپ کی زوجہ کو طلاق. کیسی عجیب بات کر دی. محدث اعظم علیہ رحمہ نے جمعہ کے خطبہ میں بیان کیا اور بیان میں کہا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں, کیسے جاہل لوگ ہیں کہ طلاق تو ان کی بیویوں کو تو ہو جائے گی اگر میں نے جواب دے دیا تو, لیکن میری بیوی کو کیا طلاق ہے, میں نے تو تسلیم ہی نہیں کیا. ایسے جاہل لوگ ہیں, جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ایسے جاہل لوگ, اور ان کے علماء نے سگنیچر بھی کیا,
ان کے علماء نے سائن بھی کیا، سائن کر کے سگنیچر کیا، علماء نے سائن کیا کہ اگر مولانا سردار احمد علیہ رحمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے گئے ان اعتراضات کا جواب دے دیا تو ہماری بیویاں ان کو طلاق، اگر جواب نہ دیا تو ان کی بیوی کو طلاق۔ کہا میں نے قبول ہی نہیں کیا، میری بیوی کو طلاق کیسے ہوگی؟ لیکن آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ جب محدث اعظم نے جواب دینا شروع کیا تو اچانک بارش کی برسات شروع ہو گئی۔ محدث اعظم علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ مجمع بکھر رہا ہے، ہاں لوگ منتشر ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے، تو اس وقت محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے پھر بادلوں سے خطاب کیا۔ میں کہتا ہوں یہ غوث اعظم کے شاگرد ہے، غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہے، امام اعظم کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ظہور بھی مولانا سردار احمد علیہ الرحمہ کی ذات سے ہوا۔ کہا ہے بادلوں ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ابھی وہابیوں کی بیویوں کو طلاق تو ہونے دو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اس وقت تک بارش نہیں ہوئی، ہاں ایک قطرہ بھی نہیں آیا جب تک آپ نے طلاق پر مہر نہیں لگا لی۔ میرے آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہے، آقا کا دفاع کیا اور اس انداز دل برانہ میں دفاع کیا کہ پتہ چل رہا تھا کہ بریلی سے فیض یافتہ ہے، پتہ چل رہا تھا کہ غریب نواز کی بارگاہ کا رند ہے، پتہ چل رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیض محدث اعظم کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کا بیان سننے والا دل سے کہتا تھا ہاں کہ اس کے استاد کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے، کہ جب گستاخوں کا رد کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے احمد رضا بول رہا ہے۔ وہ احمد رضا جب بولتا ہے تو سننے والے کہتے ہیں ارے شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، لکچی تھے لوگ علم سید ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دلے سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، اے امام قوم امت کے نگہبان زندہ باد زندہ باد، اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ یہ انداز ہے محدث اعظم علیہ رحمہ کا، یہ طریقہ ہے محدث اعظم علیہ رحمہ کا باطل کے رد کرنے کا۔ کیا منفرد اندیزہ طریقہ ہے، کیا خوبصورت طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا تم مجددین کے عقائد کو دیکھ لو، ابھی تو میں نے صرف ایک ہی مجتہد مطلق اور ایک ہی مجدد کی بات کی ہے، ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ امام شافعی بھی ہیں، امام شافعی کون ہیں؟ مجتہد مطلق بھی ہیں، مجدد بھی ہیں۔ ابھی تو فقط ایک کے عقائد پر بات کی ہے، فقط ایک کے نظریات پر بات کی ہے۔ اچھا امام اعظم کی تعلیمات بھی چند بتا دوں۔ ایک وصیت امام اعظم نے یہ دی ہے، امام اعظم فرماتے ہیں علماء کے لیے، الاشباح والنظائر میں آپ دیکھ لیں، علامہ زاہد کوسری انہوں نے جو امام اعظم پر لکھا ہے، امام اعظم کے مناقب پر، اور ابو زہرہ نے لکھا ہے۔ امام اعظم نے امام ابو یوسف کو وصیت کیا دی، کہا سلطان وقت کے ساتھ اگر تیرے تعلقات ہیں، ہے ابو یوسف، اگر سلطان وقت کے ساتھ تیرے مراسم ہیں، تعلقات ہیں بادشاہ وقت کے ساتھ، تو ان کا اظہار عوام کے سامنے نہ کرنا۔ یہ علماء کے لیے ہے جو سیاستدانوں کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈالتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنا ذاتی تعلق ہے تو اس کا اظہار کہا لوگوں کے سامنے نہ کرو۔ کہا کیوں نہ کرو؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اس لیے کہ اگر تمہارا سلطان وقت کے ساتھ تعلق ہوگا، مراسم ہوں گے، روابط ہوں گے، تو عوام الناس تمہارے ماننے والے، تمہارے چاہنے والے اپنی ضرورتیں تمہارے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے فلاں بادشاہ وقت، فلاں وزیر اعظم سے میرا فلاں کام کروا دو۔ اور جب تم بار بار وزیر اعظم کے پاس جاؤ گے، بادشاہ کے پاس اپنی حاجتیں پیش کرو گے، تو بادشاہ تمہیں تمہارے مقام سے گرا دے گا، تم اس کی نظروں میں گر جاؤ گے۔ اور کہا کہ اگر تم نے ان کی حاجتوں کو اگنور کیا
تو وہ کہیں گے کہ خود تو اپنے تعلقات رکھتا ہے، اپنے کام نکلوا لیتا ہے، ہمارے کام نہیں کرواتا۔ کہا اس سے کیا یہ بہتر نہیں ہے اگر کسی مصلحت کے تحت کوئی رابطہ ہو، کوئی تعلق ہو تو اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، لوگوں کے اس کو بتاؤ نہیں کہ میرا فلاں وزیر سے تعلق ہے، فلاں وزیر اعظم سے تعلق ہے۔ یہ امام اعظم علیہ رحمہ کی یہ فراست ہے۔ اگر آج ہم اس بات کو سمجھ لیں کتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کسی شہر میں جاؤ نا، امام ابو یوسف کو فرمایا کسی شہر میں جاؤ، کسی سٹی میں جاؤ اور وہاں اہل علم بھی موجود ہوں تو ان اہل علم سے اختلاف نہ کرو اور اپنی کوئی امتیازی حیثیت اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کسی علاقے میں جاؤ تو اہل علم سے اختلاف نہ کرو اگر وہاں اہل علم ہوں، یعنی اہل علم کون سے؟ اہل حق۔ بدعقیدہ کی بات نہیں، بدعقیدہ کا رد کیا جائے گا، ہاں ان کا رد کیا جائے۔ اہل حق ہوں، اہل علم ہوں تو ان کے سامنے اپنی امتیازی حیثیت کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کن کواحد من اہلہم، کہا ان کے ساتھ ایسے گل مل جاؤ کہ جیسے کہ تم انہی میں سے ایک ہو، جیسے کہ تم انہی میں سے ایک ہو، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم ان کے تشخص کے لیے خطرہ نہیں ہو، انہیں اس بات کا یقین ہو جائے۔ کہا اگر انہیں اس بات کا شک لاحق ہو گیا کہ تم ان کے تشخص کے لیے خطرہ بنو گے، وہ تو تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہارے نظریات سے بھی اختلاف کریں گے اور اپنے تمام ماننے والوں کو بھی تمہارا مخالف بنا دیں گے۔ کہا اس لیے اہل علم کے سامنے اپنی امتیازی حیثیت کو ظاہر نہ کرو۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ علماء کے لیے، خصوصی طور پر علماء کے لیے امام اعظم کی تعلیمات، اور یہی تعلیمات محدث اعظم کی، یہی نظریات امام اعظم کے ہیں، انہی کا پرچار محدث اعظم نے کیا۔ کہا اگر کسی حمام میں جاؤ، اگر آپ علماء کرام کسی حجام کی دکان میں چلے جاؤ یا حمام میں چلے جاؤ تو کہا اپنے اس حمام اور اپنی نشست کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ رقم دو، اس سے تمہاری اعلی ہمتی کا اظہار ہوگا۔ لوگ کہیں گے عالم دین ہے اور اس کا وقار یہ ہے، کتنی ہمت والا ہے کہ عام لوگوں سے زیادہ پیسے دیتا ہے۔ کس نے کہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مزید فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں ضبط اور تحمل ہو، حسن اخلاق والا ہو، نرم لہجہ اختیار کرے، خوش لباسی اپنے لیے ضروری کر لے، کشادہ قلبی اختیار کرے اور خوشبو اپنے لیے لازم کر لے۔ اور پھر کہا سواریوں میں ہے ابو یوسف تیری سواری سب سے بہتر ہونی چاہیے، یعنی مولوی کی کار اچھی ہونی چاہیے، پیر کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے، جو عالم ہے جو مربی ہے اس کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام اعظم کہہ رہے ہیں اس کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں سواری اچھی ہو۔ بھائی کیوں اچھی ہو؟ وہی فکر جو میں بتا رہا ہوں۔ آج الحمدللہ فقیر کے بیانات سن کر اگر پاکستان میں وہ یونیورسٹیز کے لوگ جو اس وقت ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، الحمدللہ آج ہمارا طرز زندگی دیکھتے ہیں، ہم جس سٹیج پر جاتے ہیں، جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، ہم کمپرومائز نہیں کرتے کیونکہ پیسے نہیں لینے، بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ اور سٹوڈنٹس جو آج دنیا پڑھ رہے ہیں، جو آج ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، جو آج انجینئر بننا چاہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آؤ ذرا علم دین پڑھ کے دیکھو۔ یہ سب سے مشکل ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بھی جو شرح میں تعامل پڑھتا ہے اسے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ شرح میں تعامل کی ترکیبیں کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا اوکھا کام ہے، ہم تو سمجھتے ہیں یہ مولوی، یہ تو ویسے ہی مولوی بن گئے، انہیں تو الفاظ نہیں آتے، انہیں تو گفتگو کا طریقہ نہیں آتا۔ لیکن آج برطانیہ میں، امریکہ میں، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے نوجوان آج الحمدللہ وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن علم دین بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے دل میں علماء کا مقام بھی پیدا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اگر عالم خودداری کے ساتھ، غیرت کے ساتھ باوقار زندگی گزارے۔ میں یہ نہیں کہتا ہر عالم دین کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن وہ جو امام ہے، وہ جو لیڈر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس دور کے تقاضوں کو کس طرح پورا کیا ہے۔ میں اپنی بات کو آخر میں محدث اعظم علیہ رحمہ کی ان تعلیمات کی روشنی میں بیان کروں گا کہ ان کا منہج آج انٹرنیشنل منہج کیسے ہے۔ محدث اعظم کا منہج، محدث اعظم کی میتھڈالوجی، محدث اعظم کی سوچ، ان کے افکار و نظریات اگر آج ہم ان کو احسن طریقے سے پوری دنیا میں پھیلائیں تو خدا کی قسم میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا بریلویت کو قبول کرے گی، رضویت کو قبول کرے گی۔ کوئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے افکار و نظریات کو جس طرح آج لوگ نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں علیہ باللہ، یہاں کی یونیورسٹیز میں جا کر میں حیران ہوا، ہمارے علماء کے نام تک نوجوان نہیں جانتے، اسٹوڈنٹس ان کے نام تک نہیں جانتے۔ ہم بڑے ناز و افتخار سے اپنے اکابرین کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں تو مولوی ہیں، یہ تو ٹی وی پر آ کر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔
نہیں جانتے، جس کا نام ہم جانتے اور ہمیں توقع ہے کہ فلاں شیخ کو جانتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے، یہ تو مسجدوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے درس نظامی کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ علوم و فنون کیا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ آج عصری تقاضوں کے مطابق آج کا نوجوان آپ کے افکار کو سمجھے، ان کو قبول کرے، تو محدث اعظم علیہ رحمہ کے منہج کو قبول کریں، ان کے منہج کو پھیلائیں۔ ہر نوجوان سنیت کو قبول کرے گا، عاشق رسول بھی بنے گا، عاشق اعلی حضرت بھی بنے گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں، دوسرے مجدد، تیسرے امام شافعی علیہ رحمہ، ابن حجر ہیثمی مکی الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کے متعلق کہ امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی، اب ابن حجر ہیثمی مکی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، فقہ شافعی میں ان کا مقام، میں نے جو مفتیان ازہر کا رد کیا ہے، میرا ایک بیان ہے مکمل طور پر، وہ جو مخلوط محافل کو جائز کہتے ہیں، اور آج ہمارے ٹی وی میں بھی، پاکستان کے ٹی وی چینلز میں رمضان میں آپ دیکھتے ہیں علماء کرام بڑے سٹیج پر بیٹھے ہیں اور سامنے عورتیں اور مرد مکس بیٹھے ہیں، یہ اجماعی حرام ہے۔ یاد رکھیں اس کی حرمت مختلف فی نہیں ہے، اس کی حرمت اجماعی ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ مخلوط محافل کے جواز کا قائل یا وہ شیخ جو عورتوں سے ملتا ہے، وہ پیر جو مریدہ سے ملتا ہے اور اس کے جواز کا قائل ہے، وہ منحرف ہے اہل سنت سے، وہ میلاد بھی مناتا ہو، وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہو۔ کیوں اہل سنت سے منحرف؟ اس لیے ہے کہ عرب کے کچھ علماء نے، ازہر کے کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مرد کا عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز ہے، اور یہ وہ علماء ہیں جو مناظر ہیں اہل سنت کے، جو حاضر و ناظر علم غیب توسل جیسے مسائل پر مناظرے بھی کرتے ہیں، ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ انہیں امام اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ ازہر کے مفتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی المتشددون، اس میں اس نے لکھا، ایک بہت بڑا عالم ہے، کہا کہ ہم 4 مذاہب پر فتویٰ نہیں دیتے، 80 مذاہب پر فتوے کے جواز کے قائل ہیں، جس میں اباضی، زیدی، ان تمام کے اقوال پر فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ مختلف فی نہیں ہے، اس کی حرمت مجمع علیہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے ایک بہت بڑے چینل نے مجھے دعوت دی، کہا کہ پورے رمضان میں آپ نے بیان کرنے، میں نے کہا میں سٹیج پر بیٹھا ہوں گا، وہاں عورتیں ہوتی ہیں، کہا عورت آپ کے سامنے نہیں بیٹھے گی، آپ سے انٹرویو نہیں کرے گی، وہ تو مجمع میں بیٹھی ہوں گی۔ میں نے کہا ہمارے علماء کے نزدیک یہ اجماعی حرام ہے، کیونکہ وہ عورت اس پلیٹ فارم پر اگر اجازت دے رہی، وہ مرد عالم اگر اجازت دے رہا ہے، سامنے مخلوط محفل ہے، تو اس مخلوط محفل کی اجازت اس کی اجازت سے اگر ہے، اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، یا یہ ضروری ہے کہ وہ رد کرے۔ کہا ایک بدعقیدہ عالم ہے وہ بیٹھ جائے گا اگر آپ نہیں آئے، یہ ہمارے سنی تھے جو کہہ رہے تھے، کہا بدعقیدہ عالم آ جائے گا۔ میں نے کہا ہم مذہب غیر پر عمل کے ہرگز قائل نہیں ہیں، مذہب حنفی سے عدول کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ اگر اسباب ستہ کا تحقق ہو جائے پھر جواز کی صورت بنتی ہے، وگرنہ ہم قائل نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی جواز کی صورت نکلتی ہے تو جو 6 کڑی شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں، تتبع رخص نہ ہو، اور پھر مکمل طور پر تمام جمی شرائط اور معتبرات کا علم ہو، تلفیق نہ ہو، جو 6 شرطیں فقہا نے بہت تحقیق سے بیان کی ہیں، ان میں سے کسی کا تحقق ہو جائے تو پھر کسی دوسرے مذہب کے کسی قول پر عمل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ ہمارے نزدیک باب افتاء میں اور باب قضاء میں مذہب غیر پر فتویٰ دینا یا قاضی کا فیصلہ سنانا یہ اجماعی حرام ہے۔ حنفی مذہب پر ہی فتویٰ دے گا، مذہب غیر پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرط پائی جاتی ہو کہ جس میں بدعقیدہ آ کر کفر پھیلا رہا ہو، بدعقیدگی پھیلا رہا ہو، تو پھر جواز کی صورت بنتی ہے۔ لیکن پھر میں نے اس پر تحقیق کی اور پھر میں نے علماء سے رابطہ کیا، لیکن میرا نتیجہ یہ تھا کہ فقط حنابلہ میں ایک قول ملتا ہے، فقط حنابلہ میں ایک قول ملتا ہے اس کے جواز کا، لیکن حنابلہ کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک شرط یہ ہے کہ اگر کفر پھیلنے کا امکان ہو تو جو عالم دین وہاں جا کر رد کرے گا، وہ عالم دین جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کے بیان کرے گا، مخلوط محفل کے جواز کا قائل اگر بیان کرے گا، اگر اس صورت میں اس کو جائز سمجھتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر نشست میں وہ انکار کرے گا، ہر نشست میں کہے گا کہ یہ حرام ہے، لیکن فلاں مجبوری کے تحت میں اس محفل میں بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کا چینل بہت بڑا ہے، آپ بتائیں کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی ہر نشست میں میں یہ کہوں کہ تم اجماعی حرام کے مرتکب ہو؟ چونکہ ایک بدعقیدہ آئے گا، اس سے بچنے کے لیے آج میں یہاں پر آیا ہوں، کفر کو بچانے کے لیے۔ کہا ہماری یہ پالیسی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تمہاری وہ پالیسی نہیں ہے تو یہ ہماری شریعت کی پالیسی نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو میں نے یہ کہا مختلف فی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا کب ہوتا ہے کہ جب کوئی مستفتی جامع شرائط مفتی سے فتویٰ پوچھے، فتویٰ پوچھنے کے بعد جامع شرائط مفتی فتویٰ دے، اب افضل مفتی کی موجودگی میں مفضول مفتی کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے چند اساتذہ ہیں جن کے نزدیک تمباکو نوشی ناجائز ہے، چند اساتذہ ہیں جن کے نزدیک سگریٹ پینا ناجائز ہے، میں ان کی اتباع میں سگریٹ پینے کو ناجائز سمجھتا ہوں۔ ہم کون ہیں اختلاف کرنے والے اپنے بزرگوں سے؟ ہم اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی مفتی کے قول پر میں عمل کر رہا ہوں اور میں تمباکو نوشی کو ناجائز سمجھتا ہوں، میرے لیے ناجائز ہے،
حضرت جائز سمجھتے ہیں. حضرت اگر خود پی رہے ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اگر جواز کے قائل ہو کر خود پی رہے ہوں، اور اگر حضرت مجھے سگریٹ پیتا ہوا دیکھیں تو ان پر واجب ہے یہ مجھ پر انکار کریں. یہ کہیں ثاقب تو فاسق ہے، فاسق مولن ہے، اعلانیہ فسق کر رہا ہے. میں کہوں گا جناب خود پی رہے ہو اور مجھے فاسق کہہ رہے ہو تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یہ مسئلہ مسلمات اہل سنت میں سے ہے کہ مختلف فی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے. اگر مسئلہ مختلف فی ہے تو اس میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے. چونکہ میں حرمت کا قائل ہوں، یہ جواز کے قائل ہیں، ان کے لیے جائز، میرے لیے ناجائز. اگر یہ مجھے سگریٹ پیتا ہوا دیکھیں ان پر واجب ہے یہ مجھ پر انکار کریں. اگر یہ مجھ پر انکار نہیں کرتے یہ خود گنہگار ہو جائیں گے. یہ منہج ہے اعلیٰ حضرت رحمہ کا، یہ فکر ہے اعلیٰ حضرت رحمہ کی. لیکن یہ مسئلہ کس میں ہے؟ مختلف فی مسائل میں، مجمع علیہ مسائل میں نہیں. کوئی کہے میرے پیر صاحب عورتوں سے ملتے ہیں، الحمدللہ فقیر کی ہمارے ہاں بھی بیعت کا سلسلہ